کیا کہہ رہے ہیں پرویز قاضی؟ میرے دوست نے غصے میں آ کے اپنی وائف کو طلاق دے دی جو اس وقت موجود نہیں تھی۔ غصے میں ہی طلاق ہوتی ہے بیٹا، پیار محبت میں کون بولتا ہے طلاق؟ آپ نے کسی کو سنا ہے کہ آئی لو یو ڈیورس ڈیورس ڈیورس؟ نہیں نا، پیار محبت میں طلاق کہاں ہوتی؟ غصے میں ہی دیتا ہے آدمی طلاق۔ یہ مسئلہ ہے، پاکستان میں یہ مسئلہ ہے، لیکن پاکستان میں لوگوں کا ایمان بھی تو نہیں رہا نا، اکثر لوگوں کا۔ وہ کیسے؟ طلاق وغیرہ دے کے اور پھر جو ہے وہ کسی مولوی کو پکڑ کے لے آتے ہیں فتویٰ کہ جی وہ صلح صفائی ہو گئی ہے، سب خیر ہے، تو وہ کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے چلو، بتانا نہیں کسی کو، بس دوبارہ ساتھ رہتے ہیں۔ میں نے سنا ہے گاؤں دیہات میں والدین اور بڑے بوڑھے یہ بھی کہتے ہیں جی کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا، خیر ہے چلو، ایسے ہی بہلا پھسلا کے پھر کہتے ہیں حرام ہے نا یہ تو۔ اسلام نے کبھی بھی نہیں کہا آپ کو کہ ایک ہی وقت میں 3 دفعہ طلاق کہیں، یہ حرام ہے۔ ایک ہی وقت میں 3 دفعہ طلاق دینا، آپ سمجھتے ہیں یہ 3 بول ہیں، نہیں، یہ 3 طلاقیں ہیں الگ الگ۔ یکمشت 3 طلاقیں دینا اسلام میں حرام ہے۔ یکمشت 3 طلاقیں دینا اسلام میں، لیکن آپ کو تعلیم نہیں ہے نا، لہٰذا آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ یہ 3 دفعہ کی طلاق ہے، آپ کو کہا گیا یہ 3 بول ہیں، 3 دفعہ بول دو ہو جائے گی، نہیں، یہ 3 طلاقیں ہیں۔ کیونکہ مسئلے مسائل پیدا ہو گئے نا، اب چونکہ تعلیم نہیں ہے تو لوگوں کو پتا چلا جی 3 دفعہ بول دیا طلاق طلاق طلاق، اس کے بعد جو ہے پھر ایک اور نئی کہانی نکالی انہوں نے کہ حلالہ کرو۔ اب وہ آدمی سوچتا ہے کہ یار اسلام تو بڑا ظالم مذہب ہے، کیونکہ کرسچینٹی میں کیا ہوتا ہے، آپ نے طلاق دے دی یو کین ری میری اینی ٹائم سیم ویمن، کرسچینٹی میں تو ہے یہ۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان کتنا خطرناک مذہب ہے مسلمانوں کا، غصے میں اگر آدمی طلاق دے دے تو بیوی گئی ہاتھ سے، پھر اس کے بعد حلالہ کرواؤ۔ حلالہ بھی حرام ہے، جھوٹ کے اوپر بنیاد ہے اس کی، آپ کی نیت ہی نہیں ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو واقعی اس سے شادی کرنی ہے، صرف یہ کہلانے کے لیے کہ اس کی نکاح ہو کے دوبارہ طلاق ہو جائے گی، یہ ذہن میں یہ ارادہ نیت ہو کے پھر نکاح کر رہے ہیں آپ، تو جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہے یہ۔ تو طلاق تو 3 بول کے اوپر مبنی نہیں ہے، یہ 3 الگ الگ طلاقیں ہیں، یہ طریقہ ہی نہیں طلاق دینے کا۔ آپ طلاق دے دیں دوبارہ نکاح کر لیں، ایک دفعہ طلاق دینا، اس کو بول نہ سمجھیں، یہ 3 طلاقیں ہیں۔ تو اسلام کے قانون کے مطابق آپ جو اگر طلاق دیں گے تو طلاق دینے کے بعد 2-2.5 مہینے کے اندر اندر دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں اسی عورت سے۔ کیوں بھائی، ایسا ہی ہے نا؟ پھر ایک دفعہ اور طلاق ہو گئی پھر دوبارہ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح 3 دفعے اگر مختلف اوقات کار میں 3 دفعے طلاقیں ہو گئیں، اب آدمی جو ہے وہ اس کے بعد تو ثابت ہو جاتا ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے ان میں، 3 دفعے طلاقیں ہو چکی ہیں، اس کے بعد پھر بس ٹھیک ہے یہ آخری ہے۔ تو اس کو 3 طلاقیں سمجھیں، لیکن ہمارے معاشرے میں کیا کہا گیا ہے کہ بھائی 3 دفعہ بول دو، وہ 3 بول سمجھے جا رہے ہیں لیکن وہ 3 طلاقیں ہیں، 3 طلاقیں ہیں وہ، ایک طلاق، اور وہی طریقہ ہے اسلامی طلاق دینے کا، کیونکہ اس میں پھر آپ کے پاس جو ہے گنجائش رہتی ہے کہ چلو اگر مفاہمت ہو گئی، صلح صفائی ہو گئی، آفٹر ریکنسیلیشن دماغ ٹھکانے آ گیا دونوں کا، چلو بھائی دوبارہ نکاح پڑھ لو، چلو شاباش جاؤ گھر۔ لیکن آپ اگر 3 دفعہ دھڑ 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 آپ نے جو ہے وہ مشین گن کے فائر کر دیے، طلاق طلاق طلاق،
تو یہ تو اللہ کے لیے ناقابل قبول بات ہے، یہ نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند ہے۔ تو یہ جو ٹرپل طلاق جو دی جاتی ہے اسلام میں، یہ حرام ہے، لکھ لیں آپ، مستند بات کر رہا ہوں۔ اچھا، اور اس کے بعد اس کا نیچرلی مطلب نکاح ہو گیا کسی اور سے، اور کسی اور بندے سے نکاح ہو گیا، حلالے کے لیے نہیں، اچھا، کسی اور سے نکاح ہو گیا، اور وہ نکاح جو ہے وہ رخصتی سے پہلے پھر طلاق ہو گئی، تو اس نے کہا کہ اب میں کیا دوبارہ اس سے نکاح کر سکتا ہوں؟ کس سے؟ پرانے، یعنی جس بندے نے طلاق دی اپنی بیوی کو، اس کی بیوی کا دوبارہ نکاح ہوا ایک اور بندے سے، اور وہ کسی معاملات کی وجہ سے رخصتی سے پہلے پھر طلاق ہو گئی۔ اب وہ جو پہلا شوہر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کیا میں شادی کر سکتا ہوں؟ یہ تو اسکرپٹڈ لگتی ہے بات، ہاں، کیونکہ حلالوں میں زیادہ لوگوں کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ رخصتی نہ ہو، آپ سمجھ رہے ہیں نا، یہ بات ہوتی ہے۔ لیکن میں کہہ دیتا ہوں، اگر دیکھو اب آپ ان کی نیت کے اوپر ہے، اگر جیسا بتایا ہے ویسا ہی سچ ہے تو آپ شادی کر سکتے ہیں اس عورت سے، حلالہ نہیں ہے یہ۔ اگر یہ نیچرل ہے سب کچھ، بلا ارادہ ہے، کر لیں، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن نیتاً عمداً قصداً، اس نیت کے ساتھ کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، اب دوبارہ اس سے نکاح کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کسی اور سے اس کا نکاح کرا دوں، گدی پکڑ کے کہ چل بھائی نکاح پڑھ کے آدھے گھنٹے بعد میں چل طلاق دے، گن پوائنٹ کے اوپر نکاح کراؤں، گن پوائنٹ کے اوپر طلاق دلواؤں، ہے نا؟ تو یہ جو ہے حرام ہے۔ اسی عورت سے دوبارہ نکاح کی شرط پھر یہ ہے کہ نیچرل، بلا ارادہ، بغیر کسی پلاننگ کے کسی دوسرے مرد سے اس کا نکاح ہوا ہو، اور پھر اگر وہاں بھی نہ بنے اور طلاق ہو جائے، وہ بھی بلا ارادہ، تو قانون اس کی اجازت دیتا ہے کہ پھر وہ پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے۔ حلالہ جو ہے وہ اسی طرح نکالا ہے لوگوں نے، جس طرح مسجد میں بیٹھ کے کھانا پینا حرام ہے، سونا حرام ہے نا، لیکن انہوں نے کیا ایکسکیوز نکالا ہے؟ اعتکاف کی نیت کر کے کھا بھی لو، پی بھی لو اور سو بھی جاؤ۔ اب ان سے کوئی پوچھے کہ نیت اعتکاف کی ہے تو کیا اعتکاف کیا ہے آپ نے؟ اعتکاف کی نیت کر کے تم کھانا کھا رہے ہو، اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہو یار، شرم کرو، حیا کرو یار۔ نیت اعتکاف کی کر کے اور کھا رہے ہیں کھانا، اعتکاف کہاں کیا؟ نیت اعتکاف کی ہے تو اعتکاف بھی کرو، ٹھیک ہے، کھاؤ پیو، لیکن اب یہ نیت کر لی اب 10 دن باہر نہیں جانے، تو اس کو تالا لگا دو مسجد کے اوپر۔ میں نے تم نے تو اعتکاف کی نیت کی نا بیٹا، اب یہیں رہو۔ بھئی اپنے آپ خود دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامن سینس دیا ہے، نالج دی ہے، کوئی عقل دی ہے، آپ جو ہے پیار کرنے کی نیت کر کے تھپڑ مار دیں تو یہ کیا ہوگا؟ دھوکا ہو گیا نہیں؟ تو آپ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ نیت کرتا ہوں میں اعتکاف کی، اس کے بعد آپ کھانا کھا رہے ہیں، اعتکاف تو کیا نہیں، کھانا کھایا چلے گئے، یہ تو جھوٹ ہے، یہ تو فراڈ ہے، یہ تو ناجائز ہے، بالکل غلط ہے۔ مسجد میں کھانا پینا صرف اس وقت جائز ہوگا جب آپ حقیقی معنوں میں اعتکاف کر رہے ہوں گے، اسلام کو اور قانون اسلام کو ایکسپلائٹ نہ کریں اور جہنمی نہ بنیں۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.